بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ کا دفاع کرنے والی واحد جانباز صحابیہ ام عمارہ، کنیت رکھنے والی نصیبہ نامی صحابیہ، جو اپنے نام سے زیادہ اپنی کنیت کی وجہ سے مشہور ہیں اور اپنی کنیت سے بھی زیادہ بڑھ کر جس بات کے لیے مشہور ہیں وہ ہے دفاع رسول میں تلوار چلانا۔ جس نے اس جرت اور بہادری سے نہ صرف جنگ لڑی بلکہ اللہ کے رسول کا دفاع کر کے رہتی دنیا تک کے لیے تاریخ رقم کر دی۔ شوال 3 ہجری ہے، میدان جنگ گرم ہے اور کفار کی فوج نے اپنے گھوڑوں اور اپنے قدموں سے میدان جنگ میں طوفان برپا کر رکھا ہے۔ ام عمارہ اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کے ساتھ جنگ احد میں شرکت کرتی ہیں۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا مشکیزے میں پانی بھر کے زخمی مجاہدین کو پلا رہی ہیں کہ چند مسلمانوں کی ایک نادانستہ غلطی کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ جاتا ہے۔ مجاہدین انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شمع رسالت کے گرد گنتی کے چند مسلمان ہی رہ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کم تعداد کے ساتھ دیکھ کر کفار کا سارا لشکر رسول اللہ پر حملہ کے لیے لپکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے یہ ان کے پاس قیمتی موقع تھا جسے وہ گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ اس نازک صورتحال میں اور وقت میں ام عمارہ اپنا مشکیزہ پھینک دیتی ہیں اور تلوار اور ڈھال سنبھال کر خیر البشر کے لیے سینہ سپر ہو گئیں۔ ادھر کفار بھی شمع رسالت کو بجھانے پر تلے ہوئے تھے، مگر جدھر سے بھی وار کرتے ام عمارہ آ جاتی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے والا ہر تیر اور تلوار روکتی۔ جب تک کوئی سوار آپ کی طرف بڑھتا تو اس کا وار اپنی ڈھال پر روکتی، پھر اس سوار کے گھوڑے کے پاؤں پر ایسی ضرب لگاتی کہ وہ سوار اور گھوڑا دونوں زمین پر ڈھیر ہو جاتے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیٹے کو آواز دے کر فرماتے، اپنی والدہ کی مدد کرو۔ دونوں ماں بیٹا اس کافر کو جہنم رسید کر دیتے۔ ام عمارہ کبھی دائیں طرف سے تو کبھی بائیں طرف سے، کبھی سامنے سے، ہر طرف سے اللہ کے رسول کا دفاع کر رہی تھی کہ آپ نے جنگ کے اختتام پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ روز احد میں نے جس طرف بھی نگاہ اٹھائی مجھے ام عمارہ ہی نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزازی فرمان ام عمارہ کے لیے ہر دور کے ہر بہادری کے اعزاز سے معتبر ہے۔ دوران جنگ ابن کیمہ اپنی گھوڑا دوڑاتا ہوا بالکل رسول اللہ کے قریب پہنچ گیا اور تلوار کا ایک کاری وار کیا۔ رسول اللہ چونکہ خود پہنے ہوئے تھے، ابن کیمہ کی تلوار خود پر پڑی جس سے اس کی 2 کڑیاں رخسار مبارک میں دھس گئیں اور وہاں سے خون کی دھاریاں پھوٹ پڑی۔ ام عمارہ یہ دیکھ کر بےتاب ہو گئیں، بڑھ کر ابن کیمہ کو روکا۔ یہ شخص قریش کا نامی شہ سوار تھا، لیکن ام عمارہ نے بے خوف ہو کر جرت سے اس پر حملہ کیا۔ اگر وہ دوہری زیورہ نہ پہنے ہوتا تو اس کا کام تمام ہو جاتا۔ اس نے بھی پلٹ کر ام عمارہ پر وار کیا جس سے ام عمارہ کے کندھے پر زخم آیا، لیکن ابن کیمہ وہاں ٹھہر نہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ام عمارہ کے زخم پر پٹی باندھی اور کئی بہادر صحابہ کا نام لے کر کہا، ام عمارہ نے آج ان سے زیادہ بہادری دکھائی ہے۔ اس موقع پر ام عمارہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں جنت میں بھی آپ کی رفاقت پاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، بولی، اب مجھے دنیا میں کسی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ اس جنگ میں ان کے بیٹے بھی زخمی ہوئے۔ ام عمارہ نے اپنے بیٹے کی مرہم پٹی کی اور کہا، جاؤ، جب تک دم میں دم ہے لڑو۔ ان کی یہ جرت اور بہادری آج کے کئی بہادروں کو درس شجاعت دیتی ہے۔ اس عظیم صحابیہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں ان کا بیٹا بھی شامل تھا۔ جب مسلمہ کذاب نے ان کے بیٹے کو شہید کر دیا تو انہوں نے منت مان لی کہ آج مسلمہ کذاب کو قتل کریں گی یا خود شہید ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر مسلمہ کذاب کی طرف بڑھیں اور اس پامردی سے مقابلہ کیا کہ 12 زخم کھائے اور ایک ہاتھ کٹ گیا۔ مسلمہ کذاب بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ ام عمارہ کو خاتون عہد کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے دفاع میں جیسی تلوار ام عمارہ نے چلائی کسی خاتون نے نہیں چلائی، اور روز احد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع میں جو تلوار انہوں نے چلائی کسی مرد صحابی نے بھی نہیں چلائی۔ سلام اس پر جو آپ کے دفاع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہونے کے لیے کافروں کے سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح ڈٹ گئیں۔
آپ نبی کی طرف بڑھنے والے ہر تیر اور تلوار کا زور توڑ دیتی۔ سلام اس صحابیہ پر۔